السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید رکھتا ہوں آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 9 کھڑی حرکات ہے۔ کھڑی زبر جیسا کہ آپ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں، کھڑی زیر جیسا کہ آپ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور الٹا پیش جیسا کہ بریکٹ میں آپ علامت کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض مقامات پر کھڑی زبر والے حرف کے بعد یا لکھی ہوتی ہے۔ یہ رسم الخط کے لحاظ سے ہوتی ہے جو پڑھنے میں نہیں آتی۔ ایسی کھڑی زبر کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ مثلاً طا پر کھڑی زبر ہے اور یا خالی ہے، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا لفظ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ڈارک بلو کلر میں ہے، موسیٰ۔ اس کو بھی دیکھیے، کھڑی زبر کے بعد یا ہے اور یا خالی ہے، اسے بھی الف مقصورہ کہتے ہیں۔ آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ کھڑی حرکات کے ساتھ مفرد حروف کو پڑھیں گے تاکہ ہماری کھڑی حرکات کے ساتھ مشق اچھے طریقے سے ہو سکے۔ تا، کھڑی زبر تا۔ دوسرا ہے طا، کھڑی زبر طا۔ یہاں پر توجہ رکھیے، تا اور طا کی آواز میں فرق آنا چاہیے۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 3 حرف دیکھ رہے ہیں، ان تینوں کی آواز میں عموماً بچے فرق نہیں کرتے۔ ہمیں یہاں پر انہیں فرق کے ساتھ مشق کرنی ہے، ہجے بھی کریں گے اور رواں بھی پڑھیں گے۔ زا، کھڑی زبر زا، یعنی ہمیں انہیں اس کو سختی کے ساتھ ادا کیا ہے، اوپر اور نیچے کے دانتوں کو دونوں کو ملا کر ادا کیا ہے۔ اب جو دوسرا حرف ہم پڑھ رہے ہیں ذال، ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ ذال، کھڑی زبر ذا۔ تیسرا ہے ضا، ضا کی ادائیگی بھی بڑی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ضا، کھڑی زبر ضا۔ اس کی آواز موٹی ہوگی لیکن نرمی سے یہ ادا کیا جائے گا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 3 حرف دیکھ رہے ہیں، ان کی ادائیگی میں بھی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ فرق رکھنا ہے۔ پہلا پڑھیں گے بغیر سیٹی کے، سا، کھڑی زبر سا۔ دوسرا پڑھیں گے اوپر اور نیچے کے دانتوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ سین، کھڑی زبر سا۔ تیسرا ہم پڑھیں گے حروف مستعلیہ سے ہے، یاد رہے اس کو پر بھی پڑھنا ہے اور اس کی سٹی بھی پر ہوتی ہے۔ صاد، کھڑی زبر صا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 2 حرف دیکھ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہونا ضروری ہے۔ آئیے ان کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا باریک پڑھیں گے، دوسرا قاف پر پڑھیں گے۔ پہلے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ کاف، کھڑی زبر کا۔ دوسرا پڑھیں گے قاف، کھڑی زبر قا۔ اس وقت جو آپ 3 حرف اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان میں سے پہلا اور دوسرا ان کی آواز سیم ہے لیکن لکھنے کا انداز جدا جدا ہے، اور تیسرا حرف جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ادائیگی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آئیے ان کی مشق کرتے ہیں۔ ہا، کھڑی زبر ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اسی طرح دوسرا حرف جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے بھی گول ہا کہا جاتا ہے، اس کو بھی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے۔ ہا، کھڑی زبر ہا، یعنی اسے لمبا بھی کیا ہے، حلق کے نیچے والے حصے سے بھی ادا کیا ہے۔
تیسرا حرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اگر اس کی ادائیگی میں کچھ مسائل آتے ہوں، آپ کو پریشانی ہوتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بار بار سنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت اچھا یہ پڑھنا آ جائے گا۔ حا کھڑی زبر حا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 3 حرف دیکھ رہے ہیں، پہلے 2 کو سیم آواز سے پڑھیں گے، یعنی الف پر جب کوئی حرکت آتی ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے حرکات والے سبق میں اور اس کے بعد والے تمام اسباق میں اس کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آئیے ہم پہلے 2 کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زبر آ۔ دوسرا پڑھیں گے حمزہ کھڑی زبر آ۔ تیسرا ہم پڑھیں گے عین کھڑی زبر آ۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 2 حرف دیکھ رہے ہیں، پہلا ہے دال، دوسرا ہے ضاد۔ ان دونوں کی ادائیگی میں بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ متحرک ہیں، یعنی کھڑی حرکات کے ساتھ ہیں، تو ان کی ادائیگی کس طرح کریں گے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دال کھڑی زبر دا۔ دوسرا پڑھیں گے ضاد کھڑی زبر ضا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 2 حرف دیکھ رہے ہیں تا اور طا، پہلے ہم نے ان کی کھڑی زبر کے ساتھ مشق کی تھی، اب انہی حروف کو ہم کھڑی زیر کے ساتھ مشق کریں گے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ تا کھڑی زیر تی، طا کھڑی زیر طی۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 3 حرف دیکھ رہے ہیں، ان کی ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے۔ کھڑی زیر کے ساتھ ان کی ہم مشق کرتے ہیں۔ زا کھڑی زیر زی۔ دوسرا پڑھیں گے ذال کھڑی زیر ذی۔ بعض بچے جلدی میں پڑھتے ہوئے زا کو، یعنی جس کے ساتھ آخر میں لام کی آواز نہیں آتی، اس کو بھی زا پڑھتے ہیں، اور دوسرا جو ذال ہے جلدی میں ہجے کرتے ہوئے اس کو بھی زا کھڑی زیر زی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ صحیح درست انداز جو دوسرا لفظ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے، اس کے ہجے کس طرح کریں گے، آئیے دوبارہ سنتے ہیں۔ ذال کھڑی زیر ذی، یعنی ذال کی لام کی آواز آخر میں آئے گی۔ آئیے تیسرا حرف آپ جو دیکھ رہے ہیں کھڑی زیر کے ساتھ اس کی مشق کرتے ہیں۔ ضا کھڑی زیر ضی۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 3 حرف دیکھ رہے ہیں، کھڑی زیر کے ساتھ ہم ان کی مشق کریں گے۔ ثا کھڑی زیر ثی۔ دوسرا پڑھیں گے سین کھڑی زیر سی۔ تیسرا پڑھیں گے صاد کھڑی زیر صی۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 2 حرف دیکھ رہے ہیں، دونوں کی ادائیگی میں فرق ضروری ہے۔ کھڑی زیر کے ساتھ ان کی مشق کرتے ہیں۔ آئیے پہلا لفظ پڑھتے ہیں۔ کاف کھڑی زیر کی۔ دوسرا پڑھیں گے قاف کھڑی زیر قی۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 3 حرف دیکھ رہے ہیں، پہلے 2 کی ادائیگی ہم نے بڑی احتیاط سے کرنی ہے، حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے۔ ہا کھڑی زیر ہی۔ دوسرا پڑھیں گے ہا کھڑی زیر ہی، یعنی ہم نے دونوں کی آواز کو سیم رکھا ہے، ان کے لکھنے کا انداز جدا ہے۔ پہلے 2 کی ادائیگی سیم تھی، اب تیسرا ہم جو پڑھیں گے لفظ، اس کی ادائیگی آواز میں فرق ہوگا۔ حا کھڑی زیر حی۔ تیسرا اس وقت جو ہم اپنی اسکرین پر حرف دیکھ رہے ہیں وہ عین، اور پہلے 2 جو ہیں
حمزہ کے ساتھ ان کی ادائیگی کریں گے۔ پھر یاد رکھیے، دہرا رہا ہوں اسی بات کو کہ الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے تو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں۔ اس بات کو ہم مزید آنے والے سبقوں میں اچھے انداز میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، دوسرا بھی حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، تیسرا پڑھیں گے، احتیاط کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے۔ عین کھڑی زیر ای۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دو حرف دیکھ رہے ہیں، پہلا ہے طود، دوسرا ہے دال۔ آئیے ان کی ادائیگی کرتے ہیں کھڑی زیر کے ساتھ۔ ضاد کھڑی زیر ضی، دوسرا پڑھیں گے دال کھڑی زیر دی۔ اب ہم نے الٹا پیش کے ساتھ ان کی مشق کرنی ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ کریں گے، دونوں میں فرق ضروری ہے۔ تا الٹا پیش تو، دوسرا پڑھیں گے تو الٹا پیش تو۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر تین حرف دیکھ رہے ہیں، تینوں کی ادائیگی میں فرق ضروری ہے۔ پہلا پڑھیں گے زا الٹا پیش زو، ہونٹوں کو گول کر کے ان کی ادائیگی کریں گے۔ الٹا پیش، دو پیش اور ایک پیش جو ہوتی ہے، ان کی ادائیگی ہونٹوں کو گول کر کے کرتے ہیں، حرف کوئی بھی ہو۔ دوسرا ہم پڑھیں گے ذال الٹا پیش ذو، تیسرا ہم پڑھیں گے ذو الٹا پیش ذو۔ یاد رہے، پہلے کی ادائیگی سختی سے ہوگی، زا، دوسرے کی ادائیگی نرمی سے ہوگی، ذال، اور تیسرے کی ادائیگی تھوڑا نرمی سے بھی اور آواز کو موٹا بھی کریں گے، ذو، اس طرح۔ ان کو اگر ہم رواں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں پڑھا جائے گا زو، دوسرا پڑھا جائے گا زو، اور تیسرا پڑھا جائے گا زو۔ تو یہ ان کی ادائیگی کا انداز ہے، طریقہ ہے۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر تین حرف دیکھ رہے ہیں، تینوں کی ادائیگی میں فرق ضروری ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ حروف کی ادائیگی میں جن کا فرق ضروری ہے ان کا فرق کرنے کی کوشش کیجئے، بار بار سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ آئیے پہلے کی مشق کرتے ہیں۔ سا الٹا پیش سو، دوسرا پڑھیں گے سین الٹا پیش سو، تیسرا پڑھیں گے صاد الٹا پیش سو۔ یاد رہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دو حرف دیکھ رہے ہیں، پہلے کی ادائیگی باریک کریں گے، دوسرے کی پر کریں گے۔ آئیے پہلے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ کاف الٹا پیش کو، دوسرا پڑھیں گے قاف الٹا پیش قو۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر تین حرف دیکھ رہے ہیں، پہلے کی ادائیگی اور دوسرے کی ادائیگی، یعنی پہلے دو کی ادائیگی میں ہم سیم آواز دیں گے، لکھنے کا انداز جدا ہے لیکن آواز دونوں کی سیم ہوگی، اور تیسرے کی فرق کے ساتھ ہوگی۔ آئیے پہلے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ہا الٹا پیش ہو، دوسرا پڑھیں گے ہا الٹا پیش ہو، اور تیسرا پڑھیں گے حا الٹا پیش حو۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر تین حرف دیکھ رہے ہیں، یاد رہے تینوں کی ادائیگی میں کس طرح فرق رکھیں گے۔ پہلے دو کی سیم ادائیگی ہوگی اور تیسرے کی ادائیگی میں فرق ہوگا۔ آئیے ان کے ہجے کرتے ہیں۔ پہلا پڑھتے ہیں حمزہ الٹا پیش او، دوسرا بھی سیم آواز سیم ادائیگی کے ساتھ کریں گے، حمزہ الٹا پیش او۔ تیسرا ہم ادائیگی میں فرق رکھتے ہوئے کریں گے، عین الٹا پیش عو۔
اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر 2 حرف دیکھ رہے ہیں، ان میں پہلے کی ادائیگی کرتے ہیں دال الٹا پیش دو، دوسرا پڑھیں گے ضاد الٹا پیش ضو۔ ہم نے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے ساتھ آج کے سبق کی مشق کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جلد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔